بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو دلچسپ شاید نہ ہو لیکن عقل مند لوگوں کے لیے اشارہ ہے۔ یہ کہانی ایک لڑکے منیر کی ہے جو شمائلہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے لیکن شمائلہ کا خاندان، اس کے ماں باپ اچھے لوگ نہیں تھے۔ شمائلہ کے باپ کا بہت بڑا ہوٹل تھا جہاں وہ جسم فروشی کا دھندا کرتا تھا، لیکن محبت تو اندھی ہوتی ہے، جبکہ خود شمائلہ بھی کوئی با کردار لڑکی نہیں تھی۔ منیر کے علاوہ بھی شمائلہ کے دوسرے لڑکوں سے بھی تعلقات تھے، لیکن شمائلہ منیر کے ساتھ شادی کے لیے تیار تھی۔ منیر نے اپنی امی سے رشتے کے لیے بات کی تو منیر کی ماں بھی پریشان ہو گئی کہ ان کا بیٹا کس خاندان سے بہو لانے کو بول رہا ہے۔ منیر کے بہت مجبور کرنے پہ ماں بے دلی کے ساتھ رشتے کی بات کرنے چلی گئی۔ ادھر شمائلہ کی ماں نے ایک لمبی لسٹ بتا دی کہ اتنے تولے زیور، اتنے لاکھ حق مہر، اتنی جائیداد نام کرو تو ہم لوگ شادی کے لیے تیار ہیں۔ منیر کو ایک دوست نے سمجھایا کہ یہ سب مناسب نہیں، شمائلہ کے گھر والے بیٹی کی شادی کر رہے ہیں یا بیٹی کو بیچ رہے ہیں، لیکن منیر کو تو کسی بھی طرح شمائلہ چاہیے تھی۔ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن شمائلہ نے منیر کو بتایا کہ میری امی میرا رشتہ میری کزن کے ساتھ کر رہی ہیں جو دبئی میں کام کرتا ہے اور بہت پیسے کمانے والا ہے۔ منیر نے شمائلہ سے اس کے کزن کا نمبر لیا اور اس کو کال کر کے پوری بات بتائی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ شمائلہ کے کزن نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم بھی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور شمائلہ کے کہنے پر ہی میں نے اس کے گھر رشتے کی بات کی ہے۔ منیر کو اب بھی عقل نہ آئی۔ عشق سچ میں اندھا ہوتا ہے۔ منیر کو اس کا دوست ایک عامل کے پاس لے گیا۔ یہ عامل سچ میں ایک خطرناک عامل تھا، لیکن جو دوست منیر کو لے کر گیا تھا وہ عامل اس کی ہر بات مانتا تھا۔ یہاں ظلم یہ ہوا کہ منیر جس کو اپنا سچا دوست سمجھ رہا تھا، اصل میں وہی اس کا دشمن تھا۔ اس کا مقصد صرف منیر کی بربادی تھا۔ عامل بھی اتنا سخت قسم کا تھا کہ خدا کی پناہ۔ اس عامل کا دعویٰ تھا کہ میں اپنے سر کا ایک بال اگر کسی انسان کے اوپر رکھ دوں تو وہ زمین میں دھنس جائے گا۔ اس کا یہ دعویٰ غلط بھی نہیں تھا۔ وہ عامل تھا ہی انتہائی سخت۔ ایسے سمجھ لیں کہ اس نے کالے علم میں PhD کی ہوئی تھی۔ اس نے منیر سے کہا تمہارا کام ہو جائے گا، 15,000 ایڈوانس دے دو۔ منیر نے رقم ادا کی۔ عامل نے 2 دن بعد آنے کو کہا۔ 2 دن بعد عامل نے کچھ تاویز دیے کہ یہ شمائلہ کے گھر میں دفن کر دو اور پھر تماشا دیکھو۔ منیر آدھی رات کے وقت دیوار پھلانگ کر شمائلہ کے گھر میں داخل ہوا۔ تاویز ایک گملے میں دبائے اور واپس آ گیا، لیکن منیر یہ نہ سمجھ پایا کہ اس کا دماغ اب عامل کے قابو میں ہے۔ جو عامل چاہے گا منیر وہی کرے گا، کیونکہ منیر اس قسم کا انسان نہیں تھا، نہ ہی وہ کبھی ان چکروں میں پڑا تھا۔ بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عامل کے پاس گیا تھا۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ دوسری طرف شمائلہ کی ماں نے شمائلہ پر پابندی لگا دی کہ تم اب فون کا استعمال نہیں کرو گی، نہ ہی گھر سے باہر نکلو گی۔ اب پتہ نہیں یہ پابندی ماں کی طرف سے تھی یا شمائلہ کا جھوٹ تھا۔ اس کا فیصلہ تو وقت نے ہی کرنا تھا۔ بہت دن منیر کوشش کرتا رہا لیکن شمائلہ سے بات نہ ہو پائی۔ دوسری طرف منیر مسلسل عامل کے پاس جاتا رہا اور عامل کے باقول شمائلہ کی ماں بھی منیر پر سخت جادو کروا رہی ہے، لہٰذا آج بکرا صدقہ کرنا ہے، تم اتنے 1000 دے دو۔ کبھی تعویذات کے نام پر پیسے لوٹنا۔ منیر پیسے لٹاتا رہا کہ کسی طرح اپنی محبت کو حاصل کر لے۔ پھر عامل نے منیر کے دماغ میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ تم شمائلہ کو لے کر بھاگ جاؤ اور کورٹ میرج کر لو۔ منیر اندر سے ایک شریف انسان تھا۔ کسی کی بیٹی کو بھگانا اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی۔ اس نے آخرکار بہت مشکل سے شمائلہ کے ساتھ رابطہ کر ہی لیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اس کے بعد شمائلہ اپنے گھر واپس آ جائے گی۔ جب حالات مناسب ہوں گے تو وہ اپنے گھر والوں کو بتا دے گی۔ اس دوران عامل نے 2 تعویذ بھی منیر کو دیے کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، تمہاری حفاظت کریں گے، کوئی تمہیں گولی بھی مارے گا تو اثر نہیں کرے گی۔ آخرکار ایک دن منیر نے شمائلہ کو اس کے کالج سے لیا اور کورٹ میرج کر لی۔ عدالت سے فارغ ہونے کے بعد منیر نے شمائلہ کو اس کے کالج واپس چھوڑا اور گھر آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی کچھ ہی دیر بعد شمائلہ کی کال آ گئی کہ امی کو پتہ چل گیا ہے، وہ میرے کالج کے باہر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔
منیر سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے اس پروگرام کے بارے میں تو کسی کو بتایا نہیں تھا، تو پھر شمائلہ کی ماں کو کیسے پتہ چلا؟ ان حالات کے باوجود شمائلہ کی ماں یہ سب نہیں مانی۔ ایک دن شمائلہ کے گھر کے باہر ٹینٹ لگے ہوئے تھے، خوب ناچ گانا ہوا۔ اس کام کے لیے اسپیشل گلوکار بلوائے گئے۔ منیر کو پتہ چلا کہ شمائلہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ منیر حیران رہ گیا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو نکاح پر نکاح کر رہی ہے۔ منیر پھر سے اس عامل کے پاس پہنچا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ عامل نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لڑکی اب بھی تمہاری ہے۔ جب کوئی تعویذ حلق سے نیچے اترتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ شمائلہ کی ماں نے بیٹی کو تعویذ پلائے ہوئے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا لڑکی کو لے کر بھاگ جاؤ۔ تم پریشان نہ ہونا، آج ہی کالا بکرا صدقہ کرتا ہوں اور عمل کرتا ہوں، تم بس پیسے دے جاؤ۔ منیر نے مطلوبہ رقم ادا کر دی۔ اس رات منیر جب اپنے کمرے میں سویا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ منیر نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جن اس کے سامنے کھڑا ہے، موٹا تازہ جن جس کا سر کمرے کی چھت سے لگ رہا تھا اور وہ منیر کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ منیر اگلے دن ہی عامل کے پاس پہنچ گیا، اس کو رات والا واقعہ بتایا۔ عامل نے کہا کہ یہ جن شمائلہ کی ماں نے بھیجا تھا، تم دیکھنا اب میں اس سے بھی بڑا جن شمائلہ کی ماں کے پاس بھیجوں گا۔ اسی طرح کچھ دن اور گزر گئے۔ شمائلہ کے ساتھ رابطہ ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک دن شام کے وقت منیر نے شمائلہ کے باپ کو دیکھا اور سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا۔ منیر نے ادب سے سلام کیا اور کہا، آپ لوگ یہ ظلم نہ کریں، شمائلہ میری بیوی ہے، نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا۔ شمائلہ کے باپ نے انتہائی غلیظ زبان استعمال کی۔ دونوں کا جھگڑا ہو گیا، بات بہت بڑھ گئی۔ منیر رات کے وقت اس عامل کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی منیر نے اتنا ہی کہا تھا کہ شمائلہ کے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے کہ عامل نے جھٹ سے بولا، شمائلہ کو ساتھ بھگا کر لائے ہو؟ یہ بات کہتے ہوئے عامل کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شیطانی چمک، جو منیر نے صاف محسوس کر لی اور سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی مسکراہٹ، آنکھوں کی چمک کا مقصد کیا ہے اور میں اپنی بیوی کو بھگا کر عامل کے پاس کیوں لانے لگا؟ عامل کو حالات سے آگاہ کرنے کے بعد منیر واپس آ گیا، لیکن اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ عامل منیر کے گھر سے بہت دور ایک ویران جگہ گاؤں میں رہتا تھا۔ اس جگہ جانے کے لیے اسپیشل گاڑی ہائر کرنی پڑتی تھی اور گاڑی والا 3000 روپیہ کرایہ لیتا تھا۔ ایک دن منیر کو اس کا وہی دوست جس نے کہا تھا کہ شمائلہ کی ماں اپنی بیٹی کو بیچ رہی ہے یا اس کی شادی کر رہی ہے، میرے پاس لے آیا۔ میں ایک امام مسجد ہوں اور قرآن پاک کے علم سے جادو ٹونے کا علاج کرتا ہوں۔ ابھی منیر میرے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ بہت سے جنات ایک دم منیر سے الگ ہوئے۔ میں منہ سے کچھ نہ بولا۔ منیر کا وہی دوست میرا جاننے والا بھی تھا، ہمارا بہت اچھا تعلق تھا۔ اس نے کہا کہ آپ ہی منیر کو سمجھائیں، یہ کیا بے وقوفی کر رہا ہے۔ میں نے منیر سے کہا کہ آپ اپنے منہ سے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ منیر نے پوری بات مجھے بتا دی۔ میں نے کہا جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گے، اگر وعدہ کرتے ہو تو میں ساتھ دوں گا، وعدہ خلافی کی تو نقصان کے خود ذمہ دار ہوگے۔ منیر نے وعدہ کیا، لیکن میں نے منیر سے یہ نہیں کہا کہ شمائلہ کو چھوڑ دے، کیونکہ اس وقت اس کا پورا وجود عامل کے قبضے میں تھا اور عامل نے منیر کو مکمل گمراہ کیا ہوا تھا کہ یہ لڑکا شمائلہ کے چکر میں لگا رہے اور مجھے ہزاروں روپے کھلاتا رہے۔ میں نے منیر سے کہا کہ تم روزانہ عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آیا کرو، لہٰذا منیر عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آنے لگا اور میں منیر کو پانی دم کر کے پلانے لگا۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے منیر سے کہا کہ تم اب اس عامل کے پاس نہ جایا کرو، وہ تمہارا دوست نہیں دشمن ہے۔ منیر نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ 11 دن کے بعد میں نے منیر سے کہا کہ تمہاری جیب میں 2 تعویذ ہیں؟ منیر نے کہا جی بالکل ہیں۔ میں نے کہا وہ تعویذ مجھے دکھاؤ۔ منیر نے دونوں تعویذ مجھے دکھائے جو کہ زعفران سے لکھے ہوئے تھے، لیکن تعویذ دیکھتے ہی مجھے شدید جھٹکا لگا کہ اتنے سخت تعویذ! اس طرح کا تعویذ کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا جو لکھتا ہوگا۔ باقاعدہ پلاسٹک کوٹنگ کیے گئے تعویذ تھے۔ میں نے منیر سے کہا دیکھو میرے بھائی، یہ تعویذ جب تک تمہارے پاس ہیں سچ میں تم پر کبھی کوئی گولی اثر نہیں کرے گی۔ جس پر منیر فوراً بولا پھر تو یہ اچھی بات ہے نا؟ میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن ابھی تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ تم نے جس خاندان سے ٹکر لی ہے ان کا پیشہ تم جانتے ہو، کسی کو مروانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر تم ہی مر جاؤ گے تو عامل کو بکروں کے نام پر ماہانہ ہزاروں روپے کون دے گا؟
تم نے کبھی حساب لگایا کہ اب تک تم اس عامل کو کتنا پیسہ کھلا چکے ہو؟ اور دیکھو منیر، تمہارا حال کیا ہو گیا ہے۔ منیر سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں نے کہا، یہ 2 تعویذ ہیں۔ ایک تعویذ تمہارا ہر کام سیدھا کرتا ہے کہ تمہارا یقین عامل پر پختہ رہے، جبکہ دوسرا تعویذ تمہارا کام خراب کرنے کے لیے ہے۔ یعنی ایک تعویذ کام سیدھا کرتا ہے اور ایک کام کو الٹا کرتا ہے۔ جب کام الٹا ہوتا ہے تو تم عامل کی طرف بھاگتے ہو اور وہ تم سے ہزاروں روپے نکلوا لیتا ہے۔ اب ایک کام کرو، سب سے پہلے ان دونوں تعویذوں کے اوپر سے پلاسٹک اتار دو اور پھر دریا پر جاؤ اور پانی میں بہا دو۔ منیر نے فوراً ہدایات پر عمل کیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر تازگی تھی۔ کہنے لگا، تعویذ پانی میں ڈالتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ سر سے پاؤں تک کوئی چیز میرے وجود سے اتر گئی ہو۔ میں نے کہا، چلو اب اگلا کام کرتے ہیں۔ ایک عمل دیتا ہوں، 41 دن کا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد دریا پر چلے جانا اور 2 بڑے سائز کے پتھر اپنے سامنے رکھنا اور جو عمل دے رہا ہوں پڑھ کر پتھروں پر پھونکنا۔ پھر ان پتھروں کو ہوا میں اس طرح اچھالنا کہ آپس میں دونوں پتھر ٹکرا جائیں اور پتھر پانی میں جا گریں۔ منیر نے عمل شروع کر دیا۔ اس دوران شمائلہ کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی اور منیر کے ساتھ شمائلہ کی ملاقات بھی ہو گئی۔ بہت سی باتیں کھل کر سامنے آئیں اور منیر نے شمائلہ کو طلاق دے دی۔ 41 دن عمل ہونے کے بعد منیر کی حالت اس طرح تھی جیسے ہر گناہ سے پاک ایک تر و تازہ انسان ہوتا ہے۔ منیر نے کہا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں پہلے مردہ تھا، لیکن اب جیسے مردے میں جان پڑ گئی ہو، جبکہ اصلیت میں جانتا تھا کہ منیر بیچارہ مردہ ہی تھا جس کے ساتھ عامل اپنے مفاد کے لیے کھیل کھیل رہا تھا۔ کہانی کا اصل مقصد صرف اتنا تھا کہ خوددارا ہوش کریں، اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں، اپنی دنیا اور آخرت، اپنے حق حلال کا پیسہ ایسے لوگوں پر مت برباد کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔